سوچنا ہوگا۔ اور میرے دوستو، میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی کہوں، مدارس دینیہ کے حوالے سے اب جو موجودہ پوزیشن چل رہی ہے، اس میں کچھ سرکاری چہرے بھی سامنے ہیں، حقیقی علماء بھی سامنے ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں ان سرکاری چہروں کی بات کر رہا ہوں جو ہر دور میں سرکاری چہرے رہے ہیں، ہر دور میں سرکاری چہرے بدلتے رہے ہیں۔ اگر یہ سرکاری چہرے میڈیا پہ آ کے علماء حق کی مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا۔ اتنا خاموشی ہونا ہمارے حق میں نہیں ہے کہ سرکاری ملا ٹی وی پہ بیٹھ کر کہے کہ مولوی فضل الرحمان کہاں مدارس کا ترجمان ہے اور ہم خاموش ہو جائیں۔ میں نے کہا سنو ڈمی مدارس سنانے والوں، مولانا فضل الرحمان اس بورڈ کا سربراہ ہے، اس بورڈ کا سرپرست اعلیٰ ہے جسے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہتے ہیں، اور وہ ایک سال میں 1,00,000 قرآن کے حافظ دنیا کو دے رہا ہے۔ حقیقی حافظ، ڈمی اور خلائی حافظ نہیں دے رہا، کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ عرب دنیا بھی اس کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکتی۔ میں عرب دنیا گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں خطہ عرب کے تمام حفاظ ایک سال میں جتنے ان کے بورڈز ہیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر 1,00,000 بن جائے آپ مانگا انعام مجھ سے لینا۔ اور ہمارا اکلوتا بورڈ صرف وفاق المدارس، باقی اتحاد تنظیمات کے بورڈ اپنی جگہ، صرف وفاق المدارس العربیہ جس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحمان اور جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ہے، ان کی اکلوتی محنت جو ہے وہ 1,00,000 صرف حافظ دے رہے ہیں، علماء تو اس سے آگے۔ تو سرکاری مولویوں کو اس طرح بیٹھ کے سامنے نہیں آنے دیں گے، آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس بل میں گھسانا جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رات ٹھیک ہے زرداری نے دستخط نہیں کیے نہیں کہے، لیکن وہ معاملہ سامنے آئے گا۔ پر ایک کام اس کے دستخط نہ کرنے میں جو اس کے کیمٹ آئے ہیں نا وہ بہت اچھے آئے ہیں، خصوصاً ان کے چہرے مزید دکھانے میں۔ اس نے کہا جی ہم اگر دستخط کر دینا مدارس کے بل پہ تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، فیٹف کی پابندی لگ جائے گی۔ یہ رات مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے، رات فیٹف کی پابندی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ میں اس پہ باقی تبصرہ کیے بغیر ایک ہی جملہ کہتا ہوں، جو چہرے ہمیں بیٹھ کے مولانا اور مدارس کے خلاف ٹی وی پر پریس کانفرنس میں نظر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ امریکہ کی سہولت کاری ہی کر رہے تھے۔ چلو میں یہ تو نہیں کہتا ایف ٹی ایف دے بندے نے، ہو سکتے انہوں نے بندیاں دے بندے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں حضرت، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن میں مولانا کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں حضرت کے پاس تھا اس دن، حضرت کو میں نے بتایا، میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ ہی کی زندگی میں دیکھ لی ہیں سرکاری چہرے کہرے نے، ایک دو پہلے پہچانتے تھے اب تو کئی سامنے آ گئے۔ یقین مانیں یہ اس دن کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کی، حضرت قائد ملت اسلامیہ کا رات کو مجھے حکم آیا کہ آپ نے کل ظہر میرے پاس آنا ہے۔ میں ظہر میں گیا، میرا خوش قسمت دن ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں مولانا کی اقتداء میں پڑھی، اور چاروں نمازوں میں اقامت میں نے کہی ہے، ظہر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں حضرت کے ساتھ وہ دن گزرا، عشاء کے کھانے تک، بلکہ رات لیٹ آور تک۔ یار حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا قائد ہو تو ایسا ہو۔ جیسے ہم گزرنے لگے نا ڈی اے خان میں، ہمارا گھر تھوڑا پہلے آتا ہے، حضرت کا گھر آگے ہے، تو میرے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، میری گاڑی پیچھے تھی، میں حضرت کی گاڑی میں تھا، وہاں اس وقت مجھے فرمان لگا کہ مصطفی آپ کا گھر گزر رہا ہے، آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے، رات دیر ہو گئی ہے، واپس آئیں گے تو حالات ٹھیک نہیں، آپ یہاں اتر جائیں، گاڑی بلوا لیں پیچھے۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ چاہیں گے، نہیں فوراً بریک لگ جائے۔ حالانکہ پورے پولیس کی اسکواڈ چل رہے تھے، 2-3 گاڑیاں آگے جا چکی تھی، باقی پیچھے تھے، پورا قافلہ وہاں رکوایا اور مجھے وہاں سی ایف کیا، گاڑی میں بٹھا کے وہیں سے واپس کیا۔ ایک ایک کارکن کی اس شخص کو فکر ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے معاملے میں اس نے لے دے کیا ہے؟ جی نہیں، کل انشاءاللہ اس نے ختم نبوت کے قانون کو بچایا، وقت کے چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ مرد کا بچہ کسے کہتے ہیں، مسلمان کا بچہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون رہا، اللہ کی مدد رہی، تو ہم مدارس کی جنگ میں انشاءاللہ جیتیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔